زبردست ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں ایک مشہور اسپیکر ہے، انہوں نے سنایا، میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، اس میں بھی ہمارے لیے بڑے لیسنس ہیں کہ بارش کا موسم تھا، سارے بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے اور ہر بندہ بارش سے بچ رہا تھا، کسی نے اخبار اوپر اٹھایا ہوا تھا، کسی نے امبریلا لی ہوئی تھی، کسی نے لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا ہوا تھا، اور ایک باپ اور اس کی بیٹی بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ باپ جو ہے وہ بس سٹاپ کی چھت کے نیچے تھا، بیٹی موسم کو بڑا انجوائے کر رہی تھی، چھوٹی بچی، بارش اسے بڑی زبردست لگ رہی تھی۔ بیٹی بار بار ہاتھ کو باہر نکال کے بارش کے قطرے لیتی تھی، بارش کے قطرے لے کر خوش ہوتی تھی، اپنے منہ پر پھیرتی تھی اور پھر انجوائے بھی کر رہی تھی، بارش میں جا بھی رہی تھی، باپ بار بار بلا رہا تھا۔ تو پاس جو ایک شخص کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سارا یہ سین دیکھا اور بڑا حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی، جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی زبردست ایک بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دن اس بچی نے مجھے ایک بات سکھائی، وہ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کنٹینیوس رین ہو رہی ہے، جیسے اس وقت رین ہو رہی تھی، کس چیز کی؟ اللہ کی مرسی کی، اللہ کی بلیسنگ کی، ہدایت کی۔ ہدایت رکتی نہیں ہے، اللہ کی مرسی رکتی نہیں ہے۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ ایک بار گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ اللہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو ایک بوڑھی عورت مجمع سے اٹھی، اس نے کہا کہ اے شیخ، کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے؟ تو امام غزالی رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ امام غزالی سے زیادہ ایک بوڑھی عورت اللہ کو جانتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت کنٹینیوس ہے، 24 گھنٹے ہے، وہ بارش 24 آورز ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چوائس ہماری ہے، کوئی اس بارش سے بچ رہا ہے اخبار اوپر کر کے، امبریلا اوڑھ کے، کوئی جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا بیگ اوڑھ کے، لیکن کچھ لوگ اس رحمت کو انجوائے کر رہے ہیں، بہت سی مشکلات کے باوجود اس بچی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہیپینس کے مومنٹس کو انجوائے کرتے ہیں، ہر وقت دکھی نہیں رہتے، انرجی لیتے ہیں اس رحمت سے ہاتھ باہر نکال کے۔ تو یہی ہے اصل میں معاملہ کہ رحمت تو 24 گھنٹے ہے، لیکن ہمارے ذہن نے شاید اس رحمت کو بند کر دیا۔ اور عبد الرحمن الداخل، شاید آپ میں سے کم لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ مسلمانوں نے جب اسپین میں ایک سلطنت بنائی تھی، اسپین میں مسلمانوں نے کم از کم 750 سے 800 سال حکومت کی۔ اسپین واز ون سال، اندلس کہتے تھے اسپین کو۔ یہ وہ شخص ہے جس کی سٹوری میں بھی آپ کو سنانے والا ہوں، عبد الرحمن الداخل۔ ان کو الداخل اس لیے کہتے تھے کیونکہ ہی انٹرڈ انٹو اسپین، اور کس کنڈیشن میں یہ انٹر ہوئے، اٹ از سچ این انسپریشنل اسٹوری۔ ہم ویسٹرن ہیروز کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ہیروز کا نہیں پتا کہ کیا کیا زندگی سے لڑ کے انہوں نے اللہ کے نام پہ کیا کچھ کیا ہے۔ عبد الرحمن الداخل از دی لاسٹ پرنس آف امید کیلیفیٹ۔ امید خلیفہ جو تھے، ان کا جو لاسٹ پرنس تھا، جو زندہ بچا تھا، ایک عبد الرحمن اور ان کے بھائی، باقی سب کو عباسڈ نے بلا کر قتل کروا دیا تھا، جو بھی ان کی دشمنی تھی۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں۔ 755 CE کا تقریباً یہ واقعہ ہے، 755 سن عیسوی کا۔ عبد الرحمن الداخل اور ان کے بھائی وہاں سے بچ کر بھاگے، بھاگ کر ایک نہر کراس کی، نہر کراس کر کے دور چلے گئے۔ جو سولجرز تھے وہ آئے، انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ واپس آ جاؤ، ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ عبد الرحمن نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا، بھائی نہیں سمجھے، وہ چلے گئے واپس، اور جیسے ہی وہ پہنچے سولجر نے قتل کر دیا۔ تو یہ اپنے گھر والوں کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبد الرحمن الداخل نے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں پتا تھا میں پرنس ہوں، انہیں پتا تھا کہ میری رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے وہ لوگ ہیں جو ہمت نہیں ہارتے، اور امت مسلمہ ویسے ڈس یونٹی کا شکار ہے۔ تو ان کا کردار چیک کیجئے۔ اس وقت یہ 15-16 سال کے نوجوان تھے۔ ہی فلیڈ ٹو موروکو، ڈماسکس سے موروکو بھاگے، ڈماسکس میں تھے یہ۔ موروکو میں جا کر انہوں نے ریفیوج لی، بہت تنگ زندگی گزاری، بہت سی مشکلات دیکھی، صدمہ بھی تھا، اپنے ماں باپ کا صدمہ، اپنے بھائی کا صدمہ، اس صدمے کو بھی کیری فارورڈ کیا، مشکلات کو بھی کیری فارورڈ کیا، لیکن ایک ویژن نظر آ رہا تھا انہیں، اور وہ ویژن تھا ٹو یونائٹ دا مسلم ورلڈ۔ اور اس ویژن نے ان کو ابھارا، اس ویژن نے ان کو چنگاری لگائی، اور موروکو میں ان کو کچھ لوگ ملے، کچھ ساتھی ملے۔ جب انسان کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو خود بخود اللہ ساتھی دیتا ہے، ہواری دیتا ہے، مددگار دیتا ہے۔ اور ان کے تھرو مسلمان اسپین میں انٹر ہوئے، اور اسپین جو کہ اس وقت آلموسٹ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا تھا، 712 سن عیسوی میں بائی دا وے اسپین فتح ہوا، آپ سب نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، طارق بن زیاد نے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے آلموسٹ جا رہا تھا، لیکن ہی انٹرڈ اسپین along with his people۔ اور وہاں پہ جو سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، اسپین میں سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، ہی انٹرڈ دیئر ایز اے لیڈر، ہی گاٹ ریکگنائزڈ ایز اے لیڈر، اور ان کو انہوں نے پوزیشن دی، اور انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف یونائٹ کیا اسپین میں جا کے، بلکہ جو باقی منافقین یا کافر لوگ تھے جو حملہ کر رہے تھے مسلمان اسٹیٹ پہ، ان کے خلاف فوج کو اکٹھا کیا، اور اسپین میں دوبارہ سے اسلامی سلطنت قائم کی۔ اور اس شخص کا کردار
عبد الرحمن الداخل جمعے کے خطبے میں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اپنا نام نہیں لیتے تھے. جمعے خطبے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ خلیفہ کا نام لیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ بغداد کے خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے, جو بھی عباسڈ خلیفہ اس وقت تھا. تو کسی نے ایک بار ان سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن, وہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں, انہوں نے تو وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے, تو آپ اپنا نام کیوں نہیں لیتے, آپ ان کا نام کیوں لیتے, ان کو ریفر کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا جگرا چیک کریں, ان کا کریج چیک کریں, ان کی سنسیریٹی چیک کریں. انہوں نے جواب دیا کہ سو وٹ, اگر انہوں نے میری فیملی کو مارا یا انہوں نے پلاننگ کی, جو بھی تھا وہ گزر گیا, لیکن میرے لیے مسلم یونٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور مسلم یونٹی کی وجہ سے میں ہمیشہ ان کا نام لوں. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو تاریخ نے یاد رکھا. یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے 700 ایئرز اسپین میں حکومت کی, اینڈ مسلم امپائر واز آن دی ایج آف ڈیٹیریوریشن, آف ڈسٹرکشن. تو کہاں ہے عبد الرحمن داخل اس مجمع میں؟ پتہ نہیں, شاید کوئی ایسا ہو ویژنری یوتھ جو مسلم امہ کے پرابلمس کے بارے میں سوچتا ہو,